نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ صدر مجلس، مہمانان گرامی، سید علی گیلانی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ انہوں نے ایک طویل جد و جہد کی ہے، ایک پیغام دیا ہے کہ آزادی کے لیے جد و جہد کس طرح سے کی جاتی ہے۔ ایم ایل اے بھی رہے، عوام کی ترجمانی کرتے رہے، اور پھر عوام کے دلوں میں بس گئے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو صرف جماعت کی تنظیم کی حدود سے نکل کر بے قرار ہو گئے۔ پوری قوم انہیں اپنا قائد تصور کرتی رہی ہے، آج بھی کر رہی ہے۔ اور خراج تحسین پوری دنیا میں انہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ کے ولی کی نشانیاں جو دو بتائی ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو خوف تو یقیناً ان کے پاس کبھی بھی نہیں پھٹکا، نہ جیل میں نہ جیل سے باہر۔ اور مقبوضہ کشمیر بھی ایک چھوٹی جیل اور ایک بہت بڑی جیل، اور باہر کی جیل کہیں زیادہ اذیت ناک بنتی رہی ہے۔ لیکن کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ کچھ تھوڑی بہت مایوسی شاید انہیں پیدا ہوتی ہوگی کہ میں اتنے عرصے سے جد و جہد کر رہا ہوں، اور بسا اوقات یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اس طرح کی اور بھی اتار چڑھاؤ کہ کہیں کہ بھئی اچیومنٹ نہیں ہو پا رہی، آزادی کی منزل جو ہے وہ قریب نہیں آ رہی، اور لوگ بہرحال سوالات بھی کرتے ہوں گے۔ آدمی اپنے دل میں بھی سوچتا ہوگا کہ ایسے کر لیتے اور ایسے کر لیتے اور یوں ہو جاتا اور یوں ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ جو حزن اور مایوسی تھی اس کا جواب انہوں نے اس دن دیا جب نئے نوجوان اس تحریک کے شہید بن گئے۔ وہ نوجوان جن کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ حزب المجاہدین ہیں اور پاکستانی ہیں، فوج کے لوگ ہیں، تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ برہان وانی کی شہادت پر جو انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ میں آج کامیاب ہو گیا، میں نے آزادی کی جد و جہد کا جھنڈا جب نئی نسل کے ہاتھ میں تھما دیا، اور برہان وانی کی شہادت نے میرے اندر ایک اعتماد پیدا کر دیا کہ میری جد و جہد کامیاب ہو گئی، اور اب یہ جد و جہد کوئی نہیں روک سکے گا۔ اور اس پوری زندگی میں آخر دم تک نعرے اپنی جگہ پر، لیکن ان کا طرز عمل یہ رہا کہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق جینے کا حق دو گے تو جئیں گے، ورنہ تمہارا جینا دوبر کر دیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کا جینا دوبر ہو چکا ہوا ہے۔ انہیں پاکستان سے محبت تھی، یعنی یہ وہاں پر بیٹھ کے کہنا، ہم تو یہاں آزادی کشمیر کے نعرے لگاتے رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے یعنی جو اس بر صغیر کے اندر نئے نعرے آئے اور جو نسل در نسل اب چلیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی، اور لے کے رہیں گے پاکستان اور لے کے رہیں گے کشمیر۔ اب یہ ایک جو نعرہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہر جگہ پر
یعنی کسی وقت انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ٹائم کے ساتھ اپنی گھڑیوں کا ٹائم ملا لیا جائے، اور پوری قوم نے جو ہے اس پر عمل کر دکھایا۔ یعنی راستے میں جگہ جگہ جو ہے وہ سرچ ہوتی تھی، تکلیفیں، اور ان تکلیفوں سے شبلی بھائی بھی بہت گزر کر آئے ہیں، اور کوئی نشانی ہو نہ ہو وہ گھڑیاں جو ہے وہ سرچ والے ملا لیتے تھے اور دیکھ لیتے تھے کہ یہاں 6:30 اور تمہاری گھڑیوں کے اندر جو ہے نا وہ کیا بج رہا ہے۔ اسی سے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ پاکستانی ہے۔ ان کا کمال تھا کہ انہوں نے کشمیریوں کو اس جد و جہد، جہاد اور شہادت سے روشناس کروا دیا۔ ہم بزدل لوگ ہیں۔ شبلی صاحب ووٹ تو خیر بہت دور کی بات ہے، ہم تو یہاں کشمیر کے مجاہدین کے لیے جنازہ بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں کہ کہیں سی ٹی ڈی ٹی کے اندر جو ہے وہ ہمارا نام نہ آ جائے۔ یہاں سے گئے ہوئے لوگوں کا، جو پلوامہ میں، جو سری نگر میں، جو جموں میں قبرستانوں کے اندر کشمیریوں کے ساتھ شہید لیٹے ہوئے ہیں، ان کا جنازہ یہاں پڑھنا بس اوقات مشکل ہو جاتا تھا کہ کہیں پولیس جو ہے وہ ہمیں 4th شیڈیول میں نہ ڈال دے۔ اور اس بابے کا حال دیکھیے کہ اس نے کشمیریوں کو یہ سبق دیا کہ ایک جوان شہید ہوتا تھا اور ہندوستان کی فوج اعلان کرتی تھی کہ یہ ایک نوجوان مارا گیا ہے، تو کئی مائیں آ کے مطالبہ کرتی تھی کہ یہ میرا بیٹا، کئی مائیں آ کے مطالبہ کرتی تھی کہ یہ میرا بیٹا، ہم اس کو لے کے جائیں گے اور اپنے گھروں میں جا کر اس کا جنازہ پڑھیں گے اور اپنے قبرستانوں میں شہید کریں۔ ان کے بیٹے نہیں تھے، اور یہ بھی ان ماؤں کو پتا تھا کہ آج تو ہم جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیں گے، اور کل اگلے دن ہمارے گھر سلامت نہیں رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جد و جہد کی بدولت 14 اگست کے موقع کے اوپر جلتے گھروں میں انہوں نے چراغاں کیا پاکستان کی محبت میں، جو ہم یہاں نہیں کر سکتے۔ اور کسی بھی کمپرومائز کرنے سے سید علی گیلانی صاحب نے ہمیشہ انکار کیا، کبھی آزادی کے علاوہ اور کوئی سمجھوتا نہیں، آزادی لیں گے۔ جیسے کہ شبلی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بڑے عرصے کے بعد آپ کو ایک ایسی قیادت ملی کہ جس نے لوگوں کو واضح اور صحیح منزل کا پتہ دے دیا، اور لوگ اس کے اوپر متفق ہو گئے کہ آزادی کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اتنی اٹانومی لے لیں، اتنی سیٹیں لے لیں، ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں، ہم آپ کو ملازمتیں دے دیتے ہیں، ہر طرح کی طمع اور لالچ جو ہے وہ دینے کی کوشش کی گئی۔ اور اس ساری طمع اور لالچ کام اس لیے نہیں کر سکی کہ سید علی گیلانی جیسا بزرگ لوگوں کے سامنے نظر آتا تھا، ایک ماڈل تھا، ایک نمونہ تھا جس سے پوری قوم نے جو ہے وہ سبق حاصل کیا۔ ہندوستانی فوج سے لڑتے ہوئے ایک کلپ میں نے دیکھا، فوجی جو ہے وہ ایک گھر کے اندر پہنچے ہیں، بزرگ باپ، اس کی ماں اور نوجوان بیٹی پردے کے اندر موجود ہے، اور فوجیوں کا مکالمہ ہے کہ اپنے بیٹی کو کہو کہ وہ واپس آ جائے، ہتھیار ڈال دے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ باپ خاموش بیٹھا ہے، ماں پردے کے اندر موجود ہے، اور نوجوان بہن کہتی ہے وہ کیوں واپس آئے، وہ آزادی کے لیے لڑ رہا ہے۔ سنگین ان فوجیوں کے ہاتھوں کے اندر موجود ہے۔ اگلی بات وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے جس دن میرا بھائی میرے گھر آئے گا، اس خیال سے کہ میں ہتھیار ڈال دوں گی تو میں چھری سے اس کو ذبح کر دوں، تم بعد میں اس کے پاس پہنچو گے۔ یہ جذبہ وہاں پر بھر دیا ایک بزرگ نے، اور بے کراں جذبہ ہے۔ سید علی گیلانی آخری جو ان کے ویژولز آئے ہیں بستر مرگ کے اوپر، جس طرح سے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس طرح سے آزادی پاکستان کا بار بار وہ
اظہار کر رہے ہیں کشمیر کی آزادی کا، پاکستان کی محبت کا، یہ منظر تو اس سے پہلے کہیں کسی نے دیکھے نہیں. لیکن یہ منظر اب ایک نہیں ہے، پورے کشمیر کے اندر یہ منظر جو ہے وہ چھاتا چلا گیا ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، اساتذہ، اسٹوڈنٹ وہ اس جد و جہد کے اندر موجود ہیں. اور جو سید علی گیلانی صاحب کا سبق تھا کہ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں جینے کا حق دو گے تو زندگی کو پھر جئیں گے، لطف لیں گے، ورنہ تمہاری زندگی کا لطف بھی جو ہے وہ ختم کر دیں گے اور جینا دوبر کر دیں گے. یہ اس وقت صورتحال ہے. اسی کے اندر ایک بہت بڑے امکانات ہیں آزادی کشمیر کے، اگر ہم خود یکسو ہو جائیں. ہمارے ادارے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ان کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے. عالمی طاقتیں اور مغربی ممالک اور ان کی اشیر بعد اور ان کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا، یہ ظاہر تذبذب ہے. یہ تذبذب ان لوگوں کی کمر توڑ سکتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ حکومتوں سے بالا تر ہیں. سید علی گیلانی صاحب سے جب بھی بات ہوئی یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ کوئی گلہ شکوہ کریں گے، لیکن کبھی انہوں نے گلہ شکوہ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی پاکستانی جب تک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، حکومتیں آنی جانی ہیں، اور کبھی انہوں نے اس طرح کا، ہم یہاں بیٹھ کے شکوہ کر دیتے تھے لیکن انہوں نے اس طرح کا لفظ جو ہے وہ وہاں پر نہیں کیا. اور وہ پاکستانیوں کے ساتھ اور خاص طور پہ لاہوریوں کے ساتھ محبت کرتے تھے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے ایک تو اورینٹڈ کالج میں پڑھا ہوا ہوں اور دوسرا علامہ اقبال جو لاہور کے اندر دفن ہے. ان دو باتوں پہ انہوں نے کہا کہ لاہوریوں سے میری بڑی محبت ہے اور میری بہت جو ہے نا وہ عقیدت ہے. شبلی صاحب نے ایک سوال یہاں پر میرے لیے رکھ چھوڑا ہے کہ جی ووٹ نہیں ملتے. اب پتہ نہیں ہماری کمزوری ہے یا قوم کی کمزوری ہے. ہم وہ کام شروع کر دیں جن کے ذریعے لوگوں کو ووٹ ملتے ہیں، یا جن کو ووٹ ملتے ہیں وہ کام شروع کر دیں جو ہم کرتے. اور اگر ہم وہ کام کریں گے جن کو ووٹ ملتے ہیں اور وہی کام ہم کرنا شروع کر دیں تو پھر شبلی صاحب کو پریشانی ہو جائے گی اور یہ شکوہ کریں گے. بہتر یہ ہے کہ جن کو ووٹ ملتے ہیں وہ والا کام کریں جو ہم کرتے ہیں. ہمیں کوئی اقتدار اور اختیار نہیں چاہیے. سید علی گیلانی بھی، سچی بات یہ ہے کہ یہ قوم کی کمزوری ہے. برہان وانی بھی اگر الیکشن آ کے یہاں لڑے گا تو ہار جائے گا. جس کے لیے یہاں بڑے جنازے ہوئے، جس کے لیے آج لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں. آخر سوال یہ ہے قوم سے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کی جغرافی اور نظریے پر جانیں نچھاور کر رہے ہیں، چاہے وہ افغانستان کے پہاڑوں پر ہوں، کشمیر کی وادیوں میں ہوں، یا ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں ہوں، وہ سارے کے سارے جماعت اسلامی سے نکل کر آئے اور ہیں. آخر کوئی وجہ تو ہے. کاش ان لوگوں کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتے جو صاحب اقتدار ہوں اور صاحب اختیار ہوں. آج بھی ڈھاکہ کے جیل کے پھانسی کے پھندے پر لٹکنے والے لوگ وہ ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. تو یہ تو میرے سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ تو قوم کے سوچنے کی بات ہے. قوم کب سوچے گی؟ وہ اس وقت سوچے گی کہ جب قوم اپنے درد اور اپنے مسائل کے لیے ایڈن ہاؤس کے مالک کے جنازے پر مظاہرہ کرنے کے بجائے خاص اس شادی کو رکواتے کہ جو چیف جسٹس کی بیٹی کے ساتھ اس مالک کے ساتھ ہو رہی تھی. اس وقت تو یہ قوم سو ہی رہی. وہ سارے لوگ جس جنازے پر پہنچ گئے اس وقت یقین کیجئے کہ ان میں سے کئی لوگ ہوں گے کہ جو اس شادی کے مہمان بنے ہوں گے. یہ قوم کی منافقت ہے. جد و جہد، نظریہ جب تک اس قوم کے اندر بے قرار نہیں ہوگا ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے.
इस कौम को नज़रियाती बनाने की ज़रूरत है। नज़रियाती बनेंगे तो मसाइल हल होंगे। क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ हम उलझ कर रह गए हैं। वो जो होना चाहिए वो नज़र नहीं आता और उसके पीछे जाएंगे तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बस जो हो सकता है उसी पर गुजारा करने के लिए आप बस लोगों का जो है वो टीम इकट्ठी कर लें और चूचू का मुरब्बा इकट्ठा कर लें, और जिसके नतीजे में पता लगेगा कि मसाइल हल होने के बजाय मज़ीद पेचीदा होते चलेगा। ये एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जु'i व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। ये आजमाइश है जी कौम की, और वो हर तरह की आजमाइश हमें उसका सामना करना पड़ रहा है। अगर हम सब्र और अज़ीमत का रास्ता इख्तियार करेंगे तो कामयाबी की मंजिल पर पहुंच जाएंगे, और अगर सब्र और अज़ीमत का मुजाहिरा नहीं करेंगे और जल्दबाजी चमकने वाली चीज़ के पीछे जाएंगे तो फिर हमारी मईशत तंग कर दी जाएगी, हमारी मंजिल हमसे दूर करती जाएगी, हम शराब के पीछे भागते चलेंगे और मंजिल जो है वो करीब आकर भी दूर होती चली जाएगी। कुरान इसीलिए एक तबसरा करता है अंबिया अलैहिस्सलाम की सारी कोशिशों और जद्दोजहद के ऊपर कि या हसरतन अलल इबादा, लोगों तुम पर अफसोस, तुम्हारे सामने मंजिल आ गई, तुम्हारे सामने लोग आ गए, तुम्हारे सामने कुर्बानी और अजीमत की राह चलने वाले आ गए, उनका तुमने साथ दिया या ना दिया, या चमकती चीज़ों के पीछे भागना शुरू हो गया। तो सैयद अली गिलानी का पैगाम ये है कि हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जीने दो, और अगर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमें जीने नहीं दोगे तो घर नहीं बैठेंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे।